کہ جیسے ہندو بھگوان کی پوجا نہیں کرتے صبح ٹلی لے کے اوم توم تام من شیوائے کرتے نا، ایسے روز ہر فنکار کو، چاہے وہ اسٹیج پہ کام کر رہا ہے چاہے وہ ٹی وی پہ کام کر رہا ہے، ان کو چاہیے کہ آفتاب صاحب کی تصویر کو روز یہ پوجے۔ آفتاب اقبال صاحب نے راشد کمال کو بلایا، جو کہ کنفرم ایک بولڈ فنکار ہے جو اچھی بات بہت کم کرتا ہے۔ یہ آفتاب اقبال صاحب کا کیا فیصلہ ٹھیک ہے؟ آفتاب ایک ماں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان اور میں ہوں آپ کا دیسی اینکر زاہد خان۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی فنی اور بہت ہی پیارے فنکار شکیل چاند صاحب موجود ہیں۔ شکیل چاند صاحب نے بہت سے چینلز کیے ہیں اور تھیٹر سے وابستہ ہیں اور گلوکار بھی ہیں، بہت اچھے سنگر بھی ہیں۔ انٹرویو کرتے ہیں کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور بہت سی ایسی باتیں جن کا آپ کو نہیں پتہ، وہ شکیل چاند صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں زاہد بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ شکیل چند نوکر نہیں، شکیل چند یہ آپ کا اوریجنل نام ہے؟ شکیل احمد میرا اوریجنل نام ہے۔ شکیل چند میں نے امانت چند صاحب کی وجہ سے رکھا ہے، وہ میرے چاچو ہیں تو وہ بھی چند ہیں تو میں ان کے بعد میں بھی چند۔ اور آپ کے ٹیچر میرے استاد ہیں طارق جوید صاحب، فیصل آباد کے فنکار، بہت بڑھیا فنکار طارق جوید صاحب۔ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا؟ جی، آفتاب اقبال صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بڑے اچھے فنکار ہیں، وہ بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں۔ کتنا عرصہ کام کیا ان کے ساتھ؟ میں نے ان کے ساتھ 2-3 سال کام کیا، جب خبرناک شروع ہوا تھا اس میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں، ان سے جو فنکار چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی یہی خاص وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رزق ختم ہو جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ نہیں، وجہ تو اور بھی بہت ہے، ہمیں ذرائع سے پتہ چلتا ہے۔ فنکار آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں اصل حقیقت کیوں نہیں بیان کرتے، ان کے بارے میں سچ کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیں، جو سچا فنکار ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں دنیا میں جو سچا فنکار ہے زاہد صاحب، اس کو چاہیے کہ جیسے ہندو بھگوان کی پوجا نہیں کرتے صبح ٹلی لے کے اوم توم تام من شیوائے کرتے نا، ایسے روز ہر فنکار کو، چاہے وہ اسٹیج پہ کام کر رہا ہے چاہے وہ ٹی وی پہ کام کر رہا ہے، یہ میں کسی سے ڈر کے نہیں کہہ رہا، یہ میں صرف اللہ کو عینی شان بنا کے، میں موجود کر کے اللہ کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں وہ بھی نہیں کر رہا کہ کسی کی وہ جو کرتے ہیں میں اس کا نام ٹی سی کہہ لیں۔ میں یہ سچ بات اپنے دل سے کہہ رہا ہوں ناظرین، کہ جتنے بھی فنکار ہیں ان کو چاہیے کہ آفتاب صاحب کی تصویر کو روز یہ پوجے، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ جو میرے جیسے چھوٹے چھوٹے فنکار تھے، یہ حسب حال پروگرام جو ہے نا، جو میں ابھی بھی کرتا ہوں سہیل صاحب کے ساتھ، یہ شروع انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد ہی سارے پروگرام شروع ہوئے ہیں۔ تو اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے، سارے پروگرام کرتے ہوئے فنکاروں کو چاہیے کہ آفتاب صاحب کی بہت عزت کریں۔ اچھا، حال ہی میں ببو رانا اور وسیم پنو چھوڑ کے آئے ہیں، دونوں بھائی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اچھا کیا؟ ہاں، دیکھو، ان کو آفر ہوئی پاکستان سے، اچھی آفر ہوئی، ہر فنکار کا حق بنتا ہے کہ اچھی آفر ہو، دنیا میں ہر بندے کا حق بنتا ہے۔ ایک بہت بریک سی بات ہے، آپ کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے کام کیا، آپ شوبز پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی، اللہ کی رحمت سے۔ ببو رانا اور حامد رنگیلا دونوں سکے بھائی ہیں۔ ببو رانا صاحب وہاں سے آفتاب اقبال صاحب سے لڑکے آئے یا چھوڑ کے آئے یا جو بھی ایشو ہوا، جس طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں خود چھوڑ کے آ گیا، انہوں نے حامد رنگیلا صاحب کو بلوا لیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ حامد صاحب کا جانا چاہیے تھا یا اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار میرے بھائی کو انہوں نے چھوڑا یا میرے بھائی کے ساتھ یہ بہیو کیا، مجھے جانا چاہیے؟ حامد رنگیلا بھی میرا بھائی ہے، اس کو میں نے گاڑی سکھائی ہے، وہ میرا شاگرد بھی ہے، اور وہ ہزار لاکھوں بندوں کے سامنے کہتا ہے کہ شکیل بھائی میرے استاد ہیں، اس کی مہربانی، آرٹسٹ وہ بہت اچھا ہے۔ تو دیکھیں نا، میں نے پہلے بات کی زاہد صاحب آپ سے، رزق، اب اس کا رزق وہاں سے ختم ہو گیا تھا، ببو رانا کا، اس کا ادھر لگ گیا تھا، اور لاہور میں جو کہ حامد رنگیلا اس وقت مصروف ہے، ٹی وی پہ بھی اسٹیج پہ بھی کام کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے، مولانا مارے اس کی آئٹم چل رہی ہے، تو اس کو انہوں نے بھیج دیا، وہ چلا گیا، کیونکہ اس کا رزق ختم ہو گیا تھا، حامد رنگیلے کا رزق شروع ہو گیا۔ جی، بات یا یہ اس لیے بلوایا گیا تھا کہ ببو رانا کو یہ بتایا جائے کہ میں آفتاب اقبال ہوں، میں جسے چاہوں سٹار بنا سکتا ہوں۔ وہ صحیح کہتے ہیں یہ، کیونکہ انہوں نے جو حسب حال پروگرام شروع کیا تھا نا سہیل احمد صاحب نے، اور انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد ہر بندے نے کہا ایسی بھی پروگرام شروع کریے،
ہر بندے نے کیا ہے. نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آفتاب اقبال صاحب نے جان بوجھ کر حامد رنگیلا صاحب کو بلایا ہے؟ بڑی آفر کے ساتھ بلایا ہوگا کہ ہم ببو رانے ویکھ لا, تو نہیں گا تو میں تیرا بھرا بلا لے. یہ بات کہیں حد تک صحیح ہے. بالکل. اچھا, راشد کمال جو کہ فیصل آباد کا, آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت بولڈ باتیں کرتا ہے, جس طرح آپ ہیں, اور بہت سے کچھ فنکار ایسے ہیں جو کہ صاف باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. آفتاب اقبال صاحب نے راشد کمال کو بلایا جو کہ کنفرم ایک بولڈ فنکار ہے, جو اچھی بات بہت کم کرتا ہے. یہ آفتاب اقبال صاحب کا کیا فیصلہ ٹھیک ہے؟ وہ اس کو بھی صحیح کر لیں گے کیونکہ ان کو کرنا آتا ہے. دیکھیں پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ, ایک میٹر ہے ان کا. وہ اپنی جویں چھوٹا بچہ نہیں ہوتا ہے جی, وہ سکی ماں نوں پھپھو بھی کہہ دینا کیونکہ بچہ ہوتا ہے. ماں اسے بتاتی بیٹا نہیں میں تیری پھپھو نہیں, رشتے ادھر ادھر نہ کر, میں تیری ماں ہاں. تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ میری ماں ہے. آفتاب ایک ماں ہے, وہ اپنے ہر بچے کو صحیح کر لیں گے کیونکہ ان کو کرنا ہوتا ہے. ان کا میٹر اچھا ہے. آپ آفتاب اقبال کو باپ بھی کہہ سکتے ہیں. ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کے لیے قریبی ہوتی ہے. باپ تو سارا دن کام کرتا ہے. کسی شاعر نے باپ کے لیے لکھا ہے؟ نہیں, ماں کے لیے لکھا ہے. حالانکہ ماں کی ایفرٹ کم ہوتی ہے, باپ کی زیادہ ہوتی ہے بیٹے کی زندگی میں. آپ کو آفتاب اقبال صاحب سے کبھی ڈانٹ پڑی ہو؟ اور نہیں, ڈانٹ نہیں پڑی. جیسے ان کا سٹائل ہے جھاڑنے کا, وہ تم کیا کرتے رہے ہو, وہ تم کہاں کام کرتے رہے ہو, وہ سب کو کہتے ہیں. انہوں نے امان صاحب کو بھی کہہ دیا, تو ہم کیا ہیں. اگر آج آفتاب اقبال صاحب آپ کو آفر کریں تو آپ جائیں گے؟ اگر میرا رزق ہوگا وہاں تو میں ضرور جاؤں گا, ورنہ میں یہاں شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. چاند صاحب بہت مہربانی, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں تھوڑا وقت دیا, لیکن جاتے جاتے آپ اپنی خوبصورت آواز میں کوئی ہمیں سنانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے سر, زاہد بھائی آپ کو سنا دیتے ہیں. وہ میں سجاد بھائی کا بڑا فین ہوں جی, تو کیونکہ پوری دنیا ان کی فین ہے, تو میں ان کا ایک مصرع کہوں گا جی. آپ کو ٹربیوٹ پیش کر رہا ہوں شہزاد بھائی. جی. ہاسے کھولے تیریاں یاداں نے, آ میرے سجنا فریاداں نے, ہاسے کھولے تیریاں یاداں نے, آ میرے سجنا فریاداں نے, میرے دل دا سونا تک ویڑا درداں نے ٹکانا لبیا اے, تو نہ وچھڑ کے ملیو چن سجنا, اساں سارا زمانہ لبیا اے تصویر. پاکستان زندہ باد. شان پاکستان کو دیکھتے رہیے. شان پاکستان کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو, ہمارا ہر آنے والا پروگرام آپ تک پہنچ سکے. مجھے اور شکیل چند صاحب کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.